کل فرانس کے ایک جریدے میں کچھ توہین امیز کارٹون جو ہیں اس پر ایک بڑی کنٹروورسی چلی ہوئی ہے اور وہ جریدہ جو ہے اس کے ایڈیٹر اور اس کے جو کارٹونسٹ ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. یہ ایک قابل مذمت واقعہ ہے، لیکن اس جریدے نے جو توہین امیز کارٹون ہیں وہ دوبارہ شائع کیے ہیں اور 1.5 ارب سے زائد مسلمان جو ہیں وہ اس پر کافی رنجیدہ نظر آتے ہیں. اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کمپیریزن کریں. کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائمز نے ایک کارٹون شائع کیا اور اسرائیلی حکومت نے اس سنڈے ٹائمز سے معافی منگوائی. کارٹون میں جو ہیں وہ فلسطینیوں کے خون سے ایک دیوار بنا رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ اس میں توہین نہیں کی گئی تھی. اسی طرح ایک اور امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس نے جو بھارت کی خلائی مہم ہے اس کے بارے میں ایک کارٹون شائع کیا. کسی شخصیت کی توہین نہیں کی بلکہ جو بھارت کا سپیس پروگرام ہے اس پر طنز کیا اور اس میں دکھایا کہ وہ اپنی گائے کے ساتھ جو ہیں اب خلا میں دستک دے رہے ہیں. تو اس پر بھی بھارت نے احتجاج کیا اور نیو یارک ٹائمز نے بھارتی حکومت سے معافی مانگی. سوال میں نے صرف آپ کو یہ گوشے گزار کرنا ہے کہ نیتن یاہو اور بھارت کی خلائی مہم اس کے خلاف کارٹون شائع کرنے پہ سنڈے ٹائمز نے اور نیو یارک ٹائمز نے معافی مانگی، لیکن 1.5 ارب مسلمان جو ہیں وہ بہت بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں. ان کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین کی جاتی ہے اور آپ بندے بھی مارتے ہیں پھر بھی کوئی معافی نہیں مانگتا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے اور بھارتی حکومت نے کوئی بندہ نہیں مارا پھر بھی معافی منگوا لی، کیسے؟ اس پر ہم آج اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، جناب ایاز وزیر صاحب کالم نگار بھی ہیں اور فارمر ڈپلومیٹ ہیں، اور پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں اور دانشور ہیں. لیکن گفتگو کا آغاز ہم کریں گے، ہم سب سے پہلے نیوز ویک کے افغانستان اور پاکستان میں بیورو چیف یوسف زئی سے بات کریں گے. السلام علیکم سمی صاحب. السلام علیکم میر صاحب. سمی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو خبریں ہیں کہ سانحہ پشاور میں ملوث 5 دہشت گردوں کو افغانستان میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی کوئی مزید تفصیل آپ کے پاس ہے؟ جی، جب پشاور اٹیک ہوا تو اس کے بعد پاکستان کے اسپائی چیف جو افغانستان گئی، وہاں پہ کچھ ٹیلی فون نمبر اور کچھ اور کلوز افغان حکومت کے حوالے کر دیے، جس کے بعد افغان حکومت نے کچھ کارروائی بھی کی اور کچھ بانڈنگ بھی کیے. لیکن افغانستان کے اندر آج جب میری بات ہو گئی کچھ لوگوں سے، وہ کہہ رہے کہ پاکستانیوں کو گرفتار کرنا یا پاکستانی ملٹری کا گرفتار تقریباً روز کا عمل ہے. تو ہو سکتا ہے آج بھی کچھ لوگ گرفتار ہو، کل بھی کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن اب جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں بالخصوص ننگرہار اور کنر اور ان علاقوں میں، تو اس کو وہ ان پر کام کرے کہ کیا ان میں وہ افراد بھی شامل ہے جو پشاور کے اٹیک میں ان کا کوئی کردار تھا. تو میرے خیال اسی وجہ سے جب گرفتاری ہو جائے تو فوراً لوگوں کا ذہن پشاور کی طرف جا رہا ہے. اور ابھی افغان حکومت میں جو کچھ لوگ ہیں جن سے میری بات ہو گئی وہ کنفرم نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہہ رہے کہ گرفتاری ہو گئی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہی لوگ ہیں جو پشاور کے اٹیک کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، اس کے سربراہ نے دورہ کیا پچھلے دنوں افغانستان کا، کیا وہاں پر ان کی افغان انٹیلیجنس کے سربراہ سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ جب پاکستان کے انٹیلیجنس سربراہ افغانستان آئے، پریزیڈنٹ صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی، لیکن اس کے بعد افغانستان کا جو انٹیلیجنس چیف ہے جو اشرف غنی صاحب نے دوبارہ اپوائنٹ کیا ہے، انجینئر نبیل، جو خود بھی پشاور یونیورسٹی کے انجینئرنگ سے پڑھا ہے، ان سے ان کی ملاقات نہیں ہو گئی. کچھ افغان سورسز کہہ رہے کہ شاید پاکستان نہیں چاہتے تھے کہ ان سے ملاقات ہو جائے، لیکن پھر بھی اشرف غنی صاحب نے ملاقات کی اور افغانستان کے جو انٹیلیجنس کے ڈپٹی ہیڈ ہے ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی. نبیل صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرزئی صاحب کے زمانے کا بڑا ایک کردار ہے اور ان کے تعلقات شاید انڈیا کے ساتھ بھی کافی دوستانہ ہے. لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے پریزیڈنٹ اور پاکستان کے ملٹری جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ لائن بن چکے ہیں، کے رابطے بہت زیادہ ہے، باوجود کہ افغانستان کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اشرف غنی صاحب حد سے زیادہ پاکستان پر بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن خود
اشرف غنی صاحب ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی اور وہ میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو. تو میرے خیال میں اس وقت اچھا یہ بتائیے سمیع یوسف صاحب، یہ بتائیے کہ فرض کریں کہ اگر جو آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کرنے والے ہیں یہ افغانستان میں اگر گرفتار ہو جاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے افغان حکومت ان کو پاکستان کے حوالے کرے گی؟ میرے خیال میں کریں گے، اور اس لیے کہ افغانستان حکومت چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان افغانستان کی طرف سے تو کافی عرصے سے یہ آ رہا ہے کہ ریجنل سویپ کیا جائے اور ایک دوسرے کو قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے. اس وقت افغانستان میں جو قیدی ہے اس کا مسئلہ یہ کہ وہ زیادہ تر افغانستان کی کورٹس نے ان کو سزا دی، چاہے وہ کابل کی جیل میں ہو یا قندھار کی جیل میں. بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ملٹری ہے. ان کا قضیہ اس طرح نہیں جس طرح کہ پاکستانی طالبان کا قضیہ ہے. افغانی طالبان جو پاکستان میں اس کو کسی کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوا، وہ ایک زیر زمین جگہوں پر مقید ہے. لیکن پاکستانی جو افغانستان میں ہے سوائے فضل اللہ کے، سوائے مولوی فقیر محمد کے جو تو میرے خیال میں افغان انٹیلیجنس کے ساتھ گئے، باقی جو طالبان پکڑے گئے پاکستانی وہ ساری افغانستان کے سویلین کورٹس میں اس کے مقدمے چلے، ان کو سزا ہو گئی. لیکن بہرحال افغان حکومت میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اگر اس طرح حالات بن جاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ گرفتار ہو جائے تو میرے خیال میں وہ کچھ دونوں ملکوں کے درمیان معمولی اگریمنٹ کے بعد یہ تبادلے ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سمیع یوسف زئی صاحب. اب اسی پہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے بات کرتے ہیں. رحیم اللہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رحیم اللہ صاحب، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ کیا واقعی افغانستان میں جو 5 لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک رسمی طور پر نہ افغانستان کی حکومت نے نہ پاکستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ واقعی پشاور کے اسکول پر حملہ کرنے والے گرفتار ہو گئے ہیں یا جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے. اور البتہ جو لوکل آفیشلز ہیں یہ کنڑ میں اور ننگرہار میں، ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ 5 پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں. ممکن ہے یہ وہی لوگ ہوں جنہوں نے پشاور پر حملے کی منصوبہ بندی کی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے، ایک تو لال پورہ کا ذکر ہو رہا ہے جو ننگرہار میں ہے. لال پورہ میں جو ہماری اطلاع ہے وہ جماعت الاحرار کے لوگ موجود ہیں. عمر خالد خراسانی جو محمد ایجنسی کے کمانڈر تھے اور ٹی ٹی پی سے علیحدہ ہو گئے ہیں، تو ان کی موجودگی کی اطلاع کافی آتی ہے لال پورہ کے علاقے سے. ننگرہار میں جو بالکل محمد ایجنسی کے سامنے ہے، قریب ہی ہے. اور ایک جو پہلے جس کا ماسٹر مائنڈ کے بارے میں کہا گیا کہ خلیفہ عمر منصور ہے، اس کے بارے میں اطلاع یہ تھی کہ وہ ننگرہار میں نازیان یا اچین کے علاقے میں ہے. تو اب یہ ذرا واضح نہیں ہو رہا کہ کون گرفتار ہوا ہے. لیکن ایک بات حامد صاحب بڑی اہم ہے کہ دیکھیں، ڈاکٹر عبداللہ نے کہا تھا کہ جو شواہد پیش کیے گئے، پاکستان نے شواہد دیے، وہ ناکافی ہیں. اور اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی ماسٹر مائنڈ افغانستان میں نہیں ہے. اگر وہی بات ہے تو پھر اگر ابھی یہ دعویٰ کیا جائے کہ ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے یا پاکستان کے حوالے کریں گے، تو اس سے ڈاکٹر عبداللہ کو میرے خیال میں ایمبیرسمنٹ ہوگی. ان کی جو بات ہے وہ جھوٹ ثابت ہوگی. تو شاید افغان حکومت یہ دعویٰ نہیں کرے گی اور شاید ان کو حوالہ کرنے کے بارے میں بھی کچھ شرائط پیش کی جائیں گی. اس طرح وہ حوالے نہیں کریں گے جو بھی ان کی قید میں ہے. رحیم اللہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ افغان طالبان کا ایک کمانڈر تھا اکبر آغا، اس کو پاکستان میں گرفتار کر کے افغانستان کے حوالے کیا گیا. ملا منصور داد اللہ کو پاکستان میں گرفتار کر کے افغانستان کے حوالے کیا گیا. استاد یاسر، میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. تو یہ سارے لوگ اگر پاکستان ان کو گرفتار کر کے افغانستان کے حوالے کر سکتا ہے تو وہ اس کو ان ہمارے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیوں نہیں کریں گے؟ جی بالکل حامد صاحب، آپ نے کچھ جو نام گنوائے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جو افغانستان کے طالبان کے سابق وزیر داخلہ تھے اور ہرات کے گورنر بھی رہے خیر اللہ خیر خواہ، پاکستان نے گرفتار کیا تھا، افغان حکومت کے حوالے کیا، بعد میں اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا. ایسے اور بھی واقعات ہوئے. حتیٰ کہ جو عبدالسلام ضعیف تھے جو طالبان کے سفیر تھے اسلام آباد میں پاکستان میں، ان کو بھی پاکستان سے گرفتاری ہوئی اور ان کو بھی امریکہ کے حوالے کیا. اور بھی اس طرح کے کیسز ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ افغانستان کی حکومت نے میرے خیال میں آج تک کسی پاکستانی ملیٹنٹ کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا. لطیف اللہ محسود، ہم نے کئی لوگ کیے. لطیف اللہ محسود، ہاں وہ امریکیوں نے کیا تھا. وہ تو دیکھیں امریکہ نے 3 جو قیدی تھے، لطیف اللہ محسود، یاسر اور ایک ریاض تھا کیا،
تو یہ 3 بندے افغان انٹیلیجنس کی قید سے امریکی فوجیوں نے چھڑوائے لوگر کے صوبے میں، ان کو قید رکھا باگرام میں. جب باگرام کی جیل کو امریکہ نے بند کیا، افغان حکومت کے حوالے کیا، تو جو بھی غیر ملکی تھے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور یہ 3 بندے امریکہ نے پاکستان کے حوالے کیے. اب مجھے علم نہیں ہے کہ افغان حکومت سے مشورہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن امریکہ نے کہا تھا کہ یہ ہمارا اور پاکستان کا معاملہ ہے. میرے خیال میں افغان حکومت نے کوئی بھی جو پاکستانی وہاں پر ملیٹنٹ اگر گرفتار ہوا بھی ہے اس کو فی الحال پاکستان کے حوالے نہیں کیا. مولانا فقیر محمد ان کی قید میں ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، اس کو بھی پاکستان کے حوالے نہیں کیا گیا. ایک ہم نے سنا تھا کہ اشرف غنی کی خواہش ہے کہ وہ عبد الغنی برادر جو پاکستان کی قید میں ہیں ان کے بدلے فقیر محمد کا تبادلہ کریں. یہ ایک بات ہم نے سنی تھی لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جی جنرل قیوم صاحب، آپ نے سمیع یوسف زئی صاحب کی بھی بات سن لی اور رحیم اللہ صاحب کی بھی بات سن لی. یہاں پہ تو لوگ بڑے خوش ہیں کہ سانحہ پشاور کے ذمہ دار گرفتار ہو گئے، ابھی تک تو کنفرم ہی نہیں. دیکھیں میر صاحب، اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو 67 سالہ تاریخ ہے نا، اس میں یہ پہلی دفعہ خوشگوار ٹرن ہے افغانستان پاکستان ریلیشنز میں کہ اتنے شارٹ سپین میں اشرف غنی صاحب نے ایک بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ شو کیا اور بڑا اچھا بریک تھرو ہوا ہے اور اس پہ آگے جانا ہے. ہمیں اشرف غنی صاحب کی نیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جینوئنلی ایک کمپیٹنٹ اور پولیٹیکلی وائز پرسن ہے who understands the dynamics of statesmanship and he knows کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے سیکورٹی ایڈوائزر کو ایران بھیجا ہے اور ایران کے ساتھ ایک بائی لیٹرل سیکورٹی پیکٹ کرنے والے ہیں، یعنی اس طرح کی موو ہے. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی حکومت یونٹی گورنمنٹ ہے اور اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو تھرو آؤٹ جن کی الائنمنٹ ان لوگوں کے ساتھ رہی ہے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی تھنک بہت شارٹ پیریڈ کے اندر یہ توقع کرنی کہ بہت سی چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی جائیں گی یہ شاید نہیں ہوگا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ابھی کوئی وری کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ وہ 5 بندے پکڑے گئے، نہ یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ ان کا تعلق ہمارے اس سانحہ سے ہے جو پیش آیا. اور میرے خیال میں تبادلے ہوں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. اور آپ یہ نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے. دیٹ از دی ریزن کہ اشرف غنی صاحب ایون ایٹ دی کاسٹ آف انائنگ انڈیا پاکستان کو بھی افغانستان کی ڈیفینیٹلی ہمیں بھی ضرورت ہے بیکاز افغانستان کے اندر جو ٹرمائل ہوتا ہے وہ پاکستان کو افیکٹ کرتا ہے. دیٹ از وائی ہم بھی اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی یہ تو انیشیل خبریں ہیں. I see by the grace of Allah light at the end of the tunnel with افغانستان. ہم تعلقات کو بہتر کریں گے چونکہ ہمارے میوچل انٹرسٹ میں جیسے آپ نے بالکل رائٹ لکھا. اچھا تو ایاز وزیر صاحب، آپ کا میں نے آرٹیکل پڑھا ہے ٹوگیدر اگینسٹ ٹیرر دی نیوز میں، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو سمیع یوسف زئی صاحب نے اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کیا واقعی افغانستان اس سارے معاملے میں پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے؟ دیکھیے اب سارے معاملے میں 100% آن بورڈ اگر ہم ہوتے تو پھر شاید یہ مسئلے ہی نہ ہوتے. مسئلے تو ہیں ہی اس لیے کہ 100% ہم آن بورڈ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. ابھی تو دوستی کے شروعات ہوئے ہیں جب اشرف غنی صاحب یہاں آئے تھے، ورنہ اس سے پہلے تو بہت ساری تلخیاں تھیں. تو اب تو دوستی میں آپ نے 2 قدم بڑھائے ہیں. ان 2 قدموں میں اتنی توقع نہ کرے کہ وہ آپ کے ساتھ ہر ایک چیز شیئر کر لے یا آپ ان کے ساتھ ہر ایک چیز شیئر کر لے. جہاں تک پشاور کے سانحہ کا تعلق ہے، اگر آپ نے ان کو واقعی صحیح شواہد دی ہے، دیکھیں اس میں کئی سوال اٹھتے ہیں کیونکہ ہم اس کے ساتھ تو نہیں تھے، ہمیں ڈائریکٹ وہ چیزیں تو نہیں معلوم، ہم تو اندازے سے جو سنی ان سے بات. رحیم اللہ صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر عبداللہ نے ان شواہد کو ناکافی قرار دے دیا. اب ادھر آپ امریکن فارن منسٹر کیری جب آئے تھے ان سے جو سوال پوچھا گیا اسی سلسلے میں تو اس نے مختصراً جواب دیا کہ آپ مفروضے کی بات کر رہے ہیں. تو امریکہ کے بہت لمبے ہاتھ ہیں، ان کے اوپر سلسلہ ہے، وہ مانیٹر کر سکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. شاید ہماری بات بھی اگر وہ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. اگر امریکہ چاہے ملا فضل اللہ کو ڈرون اٹیک میں مار سکتا ہے، اس میں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر وہ چاہے بالکل مار سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس
सैटेलाइट के अलावा अब अफगानिस्तान के अंदर तो उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी अब 13 साल वहां रहे, कांटेक्ट होंगे, लोग होंगे, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब पाकिस्तान में उन्होंने उसामा बिन लादेन को ढूंढ लिया और वो अफगानिस्तान में मुल्ला फजलुल्लाह को नहीं ढूंढ पाते। अगर आपके ट्राइबल एरिया में वो पिकअप में जाते हुए लोगों को पिक कर सकते हैं कि ये फलाना है, हमने इसको फारिग कर लिया, तो इसी तरह तो वो भी वहां ट्रेवल करते हैं, आते जाते हैं, माशाल्लाह लंबे धड़ंगे आदमी है, तो कहीं पिक तो कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब उसमें उनका अपना इंटरेस्ट हो। अब देख लिए अच्छा, उनका क्या इंटरेस्ट है? उनका इंटरेस्ट तो मेरा ख्याल है, देखिए मैंने एक बहुत ही वेल प्लेस्ड अमेरिकन को सुना, नाम नहीं बताऊंगा, बहरहाल जो उनको खासे अहम ओहदे पे रहे हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस में खुद कह रहे थे कि अफगानिस्तान से अब अमेरिका का अफगानिस्तान में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, अमेरिका निकलना चाहता है। अमेरिका अफगानिस्तान को तब वापस मुड़ के देखेगा अगर अफगानी इस तरह कदम उठा ले कि अमेरिका कहे कि हाँ हम आना चाहते हैं। लेकिन अगर ये लड़ते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं या तालिबान के साथ लड़ते हैं या कहीं और लड़ते हैं, तो लड़ने दो, उससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लिए और भी मसाइल हैं, खासकर मिडिल ईस्ट का मसला जो शुरू हुआ आईएस वाला, तो हमारे मसाइल और भी है। तो अमेरिका यहाँ पे न आपके लिए हलकान होता है, न अफगानियों के लिए, न किसी और के लिए, वो अपने इंटरेस्ट को परसू करते हैं। अब ये हमारी गलतफहमी है कि हम समझते हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए कर लेगा। अब केरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने हिंदुस्तान को कितना उछाला, सरताज अजीज साहब ने कोई 4-5 मरतबा तो उछाला कि अब ये पकड़ो, अब इस पे भी बात कर लो। उसने सिरे से शायद आध एक सेंटेंस कह ली कि ये आपका आपस में मसला है, आप हल कर ले, फिर चला गया दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के अंदर। उनका इंटरेस्ट इधर है, उनका मकसद इधर है। जब तक वो मकसद हो, आपको पैसे भी देगा, आपसे अलेग सलेग भी ठीक रखेगा, मकसद। लेकिन उनका जितना मकसद है उसकी अहमियत का अंदाजा वो पैसों से होता है, $25 करोड़। 25 करोड़ भी तो इस मरतबा तो उन्होंने कह दिया कि ये हमने आईडीपीज को दिए हैं। हाँ। तो मेरी दुआ है कि वो आईडीपीज पे लग जाए, वरना मेरी अमेरिका से दरखास्त है कि वापस ले जाए, अमेरिका में गरीबों को दे दे। यहाँ जेब बड़े बड़े हैं और उसमें सुराख बड़े बड़े हैं, वहां निकल जाएंगे। बस 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 एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आप बैठे हैं पिशावर में, और पिशावर शहर में आज जब इमरान खान साहब आर्मी पब्लिक स्कूल के दौरे के लिए वहां पर पहुंचे तो स्कूल के बाहर उनके खिलाफ एक मुजाहरा किया गया, अंदर पहुंचे, वहां पर उनका इस्तकबाल हुआ। आप ये नहीं समझते कि मासूम शोहदा जो कि हम सब के बच्चे थे, उनके खून पर सियासत शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत ही घिनौना कारोबार है? ये किसने शुरू किया, आपकी क्या खबर है? देखिए, सियासत तो यकीनन हो रही है, और यहाँ पे देखिए पहले भी एक बार इमरान आए थे पेशावर और कुछ फैमिलीज से जाकर मिले थे। उस वक्त भी कुछ खवातीन ने इनसे ये कहा था कि हमें तो उम्मीद थी कि आप यहाँ पे तब्दीली लेकर आएंगे, लेकिन हमारे तो बच्चे शहीद हो गए और उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। तो इससे पहले भी इमरान से यहाँ पे लोगों को शिकायत थी कि या तो वो देर से आए या उनकी हुकूमत स्कूल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी, या यहाँ पे काफ़ी जो है वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के और अगवाकारी के। तो ये दूसरी बार हुआ है। लेकिन आज तो स्कूल से बाहर काफ़ी वहाँ पे जो लोग थे, जितने भी थे, काफ़ी लोग तो कम थे, लेकिन उन्होंने एहतजाज किया। और उसमें कुछ लोग तो ज़ाहिर है फैमिलीज थी जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे सियासी लोग भी आ गए थे। तो सियासत तो हो रही है, और इमरान खान के खिलाफ फिर नाराबाजी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर शहदा फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम बना दी गई। तो मेरे ख्याल में अब लगता यह है कि जो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो इस इशू को लेकर आगे उठाएंगी। और नहीं, इसमें इशू यहाँ पर मैं समझना चाह रहा हूँ रहीमुल्लाह साहब, क्योंकि आप पिशावर में बैठे हैं, कि वो किस चीज को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल की सिक्योरिटी जो है वो
آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ سیکیور ایریا ہے, وہاں پہ آرمی کے لوگ وہاں پر اور بھی عمارتوں کی سیکیورٹی کریں. عمران خان کے خلاف مظاہرے کی وجہ کیا صرف یہ ہے کہ انہوں نے شادی کی ہے؟ دیکھیں یہ بھی آج یہاں پہ ذکر ہوا, اور کچھ جو وہاں پہ فیملیز تھیں انہوں نے کہا کہ بہت جلدی شادی کر لی, 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. تو یہ اس طرح کی بھی ایک یہاں بات ہوئی ہے. لیکن دیکھیں اسکول تو آرمی کا ہے, آرمی کی ذمہ داری تھی اس کو تحفظ دینا, اور اسکول کے اندر تو سارا آرمی کا نظام تھا. اسکول سے باہر اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو آئے حملہ آور یہ خیبر ایجنسی سے آئے, تو پھر یہاں پہ ظاہر پشاور کا ضلع ہے, تو یہاں پہ صوبائی پولیس ہے اور صوبائی حکومت ہے, تو وہ بھی ان کو نہیں روک سکے. تو یہ دونوں کی ذمہ داری تھی, اور دونوں کی ناکامی ہے کہ یہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا. اور دیکھیں پھر کتنا عرصہ اسکول بند رہے. تو ملیٹنٹس نے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا, جو بھی ان کا مقصد تھا. لیکن یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف شکایت یہی ہے کہ ایک تو وہ دیر سے آئے, پھر شادی ہو گئی, حکومت ان کی جو ہے وہ کمزور جا رہی ہے, اور جو مخالفین ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, ظاہر ہے وہ تو اس کو ایشو بنائیں گی, کیونکہ ان کو تو یہ ابھی تک جو شکست ہوئی تھی انتخابات میں پچھلے 2013 میں, ابھی تک ان کا ذہن یہ نہیں مان رہا کہ ان کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے. اچھا, اب جنرل قیوم صاحب, کیا یہ بچوں کے مسئلے پہ سیاست کرنی چاہیے ہمیں؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور میں یہ آج کا جو ایپیسوڈ ہے, صبح جب میں ٹی وی لگایا تو خبر آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب ابھی اپنے گھر سے نکل کے تو جا رہے ہیں. تو میں ایک ایز اے سیکیورٹی مین میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ایک سیکیورٹی کی بریچ ہے. ایک اتنا امپارٹنٹ لیڈر, اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بائی روڈ جا رہا ہے, اس کی وائف ساتھ ہے اور وہ جائے گا, تو ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے ایسی چیزیں اناؤنس نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی سیکیورٹی میں ضرورت ہے. نمبر 2, اس سے کچھ ریئیکشن ملا, کچھ پیرنٹس وہاں آ گئے, جو عمران خان نے خود کہا کہ زیادہ تو بچوں کے پیرنٹس تھے, لیکن انہوں نے کہا ایک آدھ کوشچن جس نے مجھ سے کیا, مجھے لگا کہ سیاسی لوگ بھی ہیں, ان کو بھی ریئیکشن ٹائم مل جاتا ہے, تو وہ وہاں پہنچ گئے. لیکن یہ گیٹ سے باہر تھا, دس از انفارچونیٹ. اندر عمران خان گئے اور ان سے ملے. دوسری بات, ہمیں دیکھیں اپنے کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ میں سیاست میں بھی ہوں اور میں کانسٹیچوئنسیز میں بھی پھرتا ہوں, عام نیچرل بیماری سے بھی کوئی مر جائے نا تو لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ لیڈر ہمارے گھر آئے اور فتح کہے. یہاں تو معصوم بچے ہیں اور ان کو قتل کیا گیا, تو لوگوں کی یہ توقعات عمران خان سے یا لیڈرشپ سے یہ تھی کہ یہ ادھر زیادہ ٹائم گزاریں گے, اور 134 بچے اگر شہید ہوئے ہیں تو 134 گھروں کے اندر یہ جائیں اور ان کے ساتھ جا کے ان کے, اور وہ کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ آپ کسی کا بچہ واپس نہیں لا سکتے, لیکن آپ اس کے غموں میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہماری سوچ کا انداز ہے. اس لیے میرے خیال میں وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے, لیکن میرے خیال میں سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور مسلم لیگ نون بالکل سیاست میں ملوث نہیں ہے. ایاز وزیر صاحب, آرمی پبلک اسکول کے باہر عمران خان کے خلاف آج احتجاج ہوا, مظاہرہ ہوا. بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ کس نے آرگنائز کروا دیا؟ کیا سیاسی مخالفین نے آرگنائز کرا دیا یا کسی اور نے کروا دیا؟ کہیں ہوا کا رخ تبدیل تو نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں, اب ظاہر بات ہے مخالفین تو ایسے موقع کو استعمال کریں گے, بلکہ اگر دیکھ لے تو جو ہی یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو ماشاءاللہ ہمارے انفارمیشن منسٹر وہ سو کوئک فوراً باہر نکل آئے اسمبلی کی سے, اور باہر میڈیا والوں کو ایڈریس کیا اور اس پہ کیپٹلائز کرنے کی خوب کوشش کی. میں قیوم صاحب, جنرل صاحب کی بالکل تائید کرتا ہوں, اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کی پارٹی کے وزیر نے دبا کے اس پہ سیاست کر لی. نہیں کرنی چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. لیکن پشاور میں اگر عمران کے خلاف 2 آدمی بھی عمران گو کہیں تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے بجائے کسی اور جگہ کے, کیونکہ وہاں آپ کو معلوم ہے اس کی گورنمنٹ ہے اس کی پارٹی کی, تو اس پہ زیادہ تر میرا خیال ہے لوگوں نے, جیسے جنرل صاحب نے کہا, جب پہلے پتہ چلا کہ عمران صاحب آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو کروانا چاہتے تھے ضرور اس نے اپنا گیم کھیلا ہوگا. ورنہ میں یہ نہیں مانتا کہ پیرنٹس اتنے جلدی اکٹھے آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے آ سکتے ہیں. ایک آدھ آ جاتے, جیسے وہ ایک آدھ خاتون تھی, بے شک اپنا بڑا. آپ کے خیال میں یہ ایک پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت مظاہرہ کروایا؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر اس میں چھپے ہوئے ہاتھ اس کے پیچھے ضرور ہوں گے. جو ریئیکشن ٹائم ملا تھا اس کی وجہ. دوسرا جو آپ انفارمیشن منسٹر کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جو کنٹینر پہ
گو کے نعرے لگتے رہے، وہ سیاسی نعرے تھے، اور جو یہاں وہ رو کے خاتون اور لوگ پیرنٹس کہہ رہے تھے یہ جذباتی تھے اور یہ جینون تھے، یہ انہوں نے بات کی. لیکن میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ سیاسی بات نہیں ہے. اس میں جن لوگوں کے بچے ایک نہیں، دو نہیں، تین گھر کے ایک کے گئے ہیں، اس غم کا احساس صرف اس دل سے پوچھے اور دوسرے کو ایسا اندازہ نہیں. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرانس کا اخبار ہے چارلی ہیبڈو، اس نے دوبارہ کچھ توہین امیز خاکے شائع کر دیے ہیں. اب بظاہر یہ ان کا جو کلچر ہے، جو ان کی ویلیوز ہیں، اس کے حساب سے تو وہ ڈیفائنس کر رہے ہیں، وہ تو بڑی جرات اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن جو اس کے اثرات پاکستان میں ہوں گے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو انتہا پسند جن کے خلاف ہماری سیکورٹی فورسز جنگ لڑ رہی ہیں، تو اس سے ان کو مضبوطی ملے گی، ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے؟ جی دیکھیں، یقیناً ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، ان کو ایک اور موقع مل جائے گا، اور وہ یہ دلیل دیں گے کہ یہ مغرب کے جو لوگ ہیں یا جو حکمران ہیں، ان سے ہم طاقت کی زبان کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ویسے یہ بات نہیں مانیں گے. تو یہ تو دیکھیں، اس کے اوپر تو الازہر جو ہے مصر میں، وہاں سے بھی ایک بیان آیا، مذمت کی گئی. پاکستان میں بھی دیکھیں سراج الحق نے بیان دیا، جہاں پشاور میں، باقی ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اس کی مذمت ہو رہی ہے کہ یہ پھر سے کیوں انہوں نے یہ کارٹون چھاپ دیے اپنے فرنٹ پیج کے اوپر، اور یہ پرووکیشن ہے. یہ تو ظاہر ہے اس سے اور بھی جو ہے وہ آگ کو ہوا ملے گی اور یہ بات آگے بڑھے گی. یہ دیکھیں، اب یہ فریڈم جو ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو فریڈم ٹو انسلٹ ہے. یعنی آپ کو آزادی ہے توہین کرنے کی ایک دوسرے مذہب کی، یا اس کے جو لیکن نیتن یاہو کی توہین کرنے کی آزادی نہیں ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم کی توہین کی آزادی نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں وہاں تو وہ جیوش لابی اتنی مضبوط ہے پوری دنیا میں اور امریکہ میں اور یورپ میں کہ وہاں تو یہ قابل جرم ہے. اگر آپ بات کریں گے کہ یہ ہولو کاسٹ نہیں ہوا، یہودی جو ہیں وہ نہیں مارے گئے یورپ میں ہٹلر کے ہاتھوں، تو وہ تو پھر آپ کو قید کر لیں گے. کئی لوگوں کو قید کی سزا ہوئی ہے، کئی لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں جب یہ یہودی جو تھے، یہ جب وہاں سے بے گھر ہوئے تو یہ کہاں گئے؟ یہ تو پھر یہ عرب دنیا میں آئے، اسرائیل میں آ کے ان کو پناہ ملی، وہاں مسلمانوں نے ان کو پناہ دی. اچھا، ہم ذرا پیرس میں اپنے نمائندے خالد فاروقی سے بات کرنا چاہیں گے. خالد امید فاروقی صاحب، مختصراً ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت یہ جو ساری جو کنٹروورسی ہے، یہ جو چارلی ہیبڈو میں دوبارہ کارٹون شائع ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ مساجد پر بھی حملے ہو رہے ہیں، تو کیا واقعی فرانس کے اور یورپ کے مسلمان دباؤ میں ہیں؟ کیا وہاں کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان پر یقین رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ حامد، پچھلے ہفتے پیرس میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہاں مسلمانوں کے خلاف ایک شدید رد عمل آئے گا، لیکن اس قسم کا کوئی واقعہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. صرف اکا دکا واقعات ہوئے ہیں جو مساجد کے خلاف، اس کے علاوہ کوئی وائڈر پبلک میں وہ شدید رد عمل نہیں پایا جاتا. اور دوسری طرف جو یہاں گرینڈ ماسک ہے، اس کے مفتی نے اس واقعے کی شدید مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان جو فرانس میں رہتے ہیں، 10% مسلمان، وہ فرانس کے وفادار ہیں، اس ریپبلک کے وفادار ہیں، اور یہاں کی ویلیوز کو اڈاپٹ انہوں نے کیا ہے اور وہ اس کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان پیسفل طریقے سے اپنی ڈیولپمنٹ یورپ میں جاری رکھیں گے، اور وہ یورپ کے وفادار ہیں، وہ فرانس کے وفادار ہیں، وہ آزادی کے، مساوات کے اور بھائی چارے کے جو 3 بنیادی فاؤنڈیشن پرنسپل ہیں فرانس کے، اس سے پوری طرح متفق ہیں. بہت بہت شکریہ خالد امید فاروقی صاحب، شکریہ. خالد امید فاروقی صاحب نے یقیناً جو آپ کو بتایا اس پہ بہت سے ناظرین حیران ہوئے ہوں گے کہ ایک تاثر پاکستان کے میڈیا میں تو یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد جو فرانس کے اور یورپ کے مسلمان ہیں وہ شدید دباؤ میں ہیں، لیکن فاروقی صاحب بتا رہے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہاں کے جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ خدا نخواستہ پاکستان میں پیش آ جائے اور جو ہماری ویلیوز کے خلاف ہو، تو ہم اپنے جو غیر مسلم پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے؟ کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد.
جی وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میرے پاس ایک نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے. نیو یارک ٹائمز اپولوجائزز اوور انڈیاز مارس مشن کارٹون. اور یہ 2014 میں نیو یارک ٹائمز نے معافی مانگی. ویسے نیو یارک ٹائمز نے یہ جو فرینچ میگزین ہے اس نے جو کارٹون شائع کیے ہیں اس کی انہوں نے مذمت کی اور انہوں نے نہیں یہ شائع کیے. لیکن نیو یارک ٹائمز اتنا بڑا اخبار اس نے انڈیا کے مارس مشن کے خلاف کارٹون چھاپا اور پھر معافی مانگنے میں مجبور ہو گیا. جنرل قیوم صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سنڈے ٹائمز برطانوی اخبار نیتن یاہو کے خلاف کارٹون چھاپ کے معافی مانگتا ہے. نیو یارک ٹائمز انڈیا کے خلائی مہم کے خلاف کارٹون چھاپ کے معافی مانگتا ہے. انہوں نے کوئی بندہ بھی نہیں مارا, نہ اسرائیل نے بندہ مارا, نہ انڈیا نے بندہ مارا, پھر بھی معافی منگوا لی. ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ہم سے کوئی معافی نہیں مانگتا, بار بار توہین کرتے ہیں وہ. دیکھیں جو ہمارا بھائی فرانس سے کہہ رہا تھا, میں اسی کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یورپین لوگ ہیں یا امریکن ہیں ان سے ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے عوام سے. یہ بڑی, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے منتخب نمائندے اور حکومتیں بھی مسلمانوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے. ملینز آف مسلمز آر دیئر, اور ایجوکیشن بھی ہے, بہت سی فیسلٹیز ہیں, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ان کو وہ رائٹس ہیں جائیدادیں خریدنے کے بھی جو مسلمان ملکوں کے اندر بھی نہیں ہیں. تو اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے. لیکن ان کے جو قوانین ہیں ان کے اندر یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ ٹالرنس ہو. ان کا جو پہلا برطانیہ نے قانون پاس کیا وہ 1699 میں یہ جو اظہار خیال کی آزادی کا تھا. پھر اس میں کچھ حکم نظر آئے تو 100 سال کے بعد 1789 میں ان کو امینڈ کر کے تو انہوں نے یہ کہا کہ دوسروں کے جذبات کو خیال اور قانون وائلیٹ نہ ہو اور قانون کی لمٹ میں ہو. پھر آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یو این کا چارٹر ہے, اس کا آرٹیکل 19 ہے ایکسپریشن کی جو فریڈم ہے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر جان کی مون نے پیچھے بھی کہا تھا کہ آپ کا وہ اظہار خیال اس حد تک تو ٹھیک ہے جب یہ کسی کو یہ کامن پرپز کے لیے, لیکن جب آپ ٹارگیٹڈ کسی کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں یا مجروح کرتے ہیں تو اس وقت یہ نقصان ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پیچھے ایک ہاؤس آف لارڈز میں ان کے کمیٹی روم میں ایک مناظرہ ہوا, اور اس میں بھی چونکہ ادھر تھا مجھے انوائٹ کیا, اور وہاں لارڈ لیسٹر ان کے ہیں جو بہت ہیومن رائٹس کا بڑا مشہور اور بڑا نام ہے. تو بڑی ہوئی ادھر میں نے یہ چیزیں کوٹ بھی کی لیگلی کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے موجودہ قوانین, پہلی تو بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کی جی. تو مسلمان بھی انسان ہیں, ان کے بھی جذبات ہیں, تو یہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. نمبر 2 آپ ان کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اور سیدہ وارسی وغیرہ نے کہا تھا کہ ہم ان کو کریں گے. تو اس لیے آئی تھنک ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سے جو کٹے اس سے جڑو, آپ سے جو زیادتی کرے اسے معاف کرو, اور آپ کو جو محروم کرے اس کو دو. ہم اس فلاسفی کے کاربند ہیں, ہم قتل و غارت پہ نہیں جاتے. آپ یہ بتائیں ایاز وزیر صاحب کہ اگر اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں کوئی غیر مسلم کرے اور وہ توہین کرے, تو عام طور پہ تو ہم ان کے خلاف توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کے تحت مقدمہ درج کروا دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پوری کمیونٹی ہوتی ہے اس کے خلاف بھی ایک مہم شروع ہو جاتی ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے مغرب میں بہت سی خامیاں ہیں, فرانس میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ وہ خواتین کو سکارف بھی نہیں پہننے دیتے, لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پہ جو ان کا رویہ ہے وہ ہماری نسبت بہتر ہے, ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے جتنا وہ کرتے ہیں. دیکھیے ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ سوویت یونین کے آنے کے بعد جو یہاں پہ ایک چینج آ گئی, ورنہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ہندو کمیونٹی ہمارے ساتھ رہتی تھی, ان کے اپنے گھر تھے, وہ اپنا کاروبار کرتے تھے, ان کو کسی نے نہ تنگ کیا نہ مارا.